السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جو کافی عرصے سے میرے پاس اس ٹاپک پر سوالات آ رہے تھے اور میں انہیں اکٹھا کر رہی تھی کہ ایک ہی دفعہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور یہ آج کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس صورتحال میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ سوال جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یہ مختلف خواتین نے مختلف انداز میں یہ سوال کیا ہے، اور پہلے میں آپ کے سامنے ان سوالات کے جو پہلو ہیں، جو خلاصہ ہے وہ رکھوں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں اور عبادات میں ہم ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے اچھے خواب نظر آنے لگتے ہیں، مختلف بزرگ ہستیوں سے ہماری ملاقات ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے میں ہم کیسے یہ بات سمجھیں گے کہ یہ جو خواب میں ہمیں دیدار ہو رہا ہے یہ انہی بزرگ ہستی کا ہے، کیونکہ ہم نے تو ریئل میں ان بزرگوں کو نہیں دیکھا ہوا نا، ہم پہچانتے نہیں ہیں ان کو، تو جو وہ اپنا تعارف کروا رہی ہیں کیا یہ وہی بزرگ ہستی ہیں؟ پہلا جو پوائنٹ ہے اس خواب کا یہ ہے کہ ہم ان بزرگ ہستیوں کو کیسے پہچان لیں اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ وہی ہستی ہیں جو اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ اور دوسرا جو اس سوال کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہستیاں خواب میں آتی ہیں تو کچھ مستقبل کی خبریں ہمیں دیتی ہیں، کچھ ہدایات ہمیں دیتی ہیں، اس بارے میں ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا ہمیں ان کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ اگر جاگتے میں جیسے مشاہدات ہونے لگتے ہیں، بعض لوگ جب بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں تو انہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھیں بند میں ہی ان کے آگے ایک مووی چلنے لگتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں واضح نظر آ رہا ہے، اور بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہم شکلیں نہیں پہچان پا رہے، بٹ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی وجود ہے جو ہم سے گفتگو کرتا ہے اور ہمیں ہمارے فیوچر کے بارے میں وہ مختلف خبریں دیتا ہے، مختلف باتیں بتاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ میں اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کروں۔ اور تیسرا یہ کہ جب یہ مکاشفات، مشاہدات یا خواب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ایسے میں ایک تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو جو راہ سلوک والے ہیں ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی مینٹور، کوئی نہ کوئی مرشد موجود ہوتا ہے، وہ تو ان سے رابطہ کریں گے، لیکن ایک جنرل پبلک جو ہے، ایک عام جو فرد ہے، اگر اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے تو وہ ان معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرے گا؟ اور آج کل جو بہت سارے لوگوں کو، خواتین میں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ انہیں جب وہ عبادت کرتی ہیں بہت زیادہ تو انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کی رہنمائی کرنے لگتے ہیں اور ان کو مختلف احکامات دیے جاتے ہیں، مختلف کام ان سے کروائے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ان سے لوگ پھر وہ جب وہ لوگوں کو بتاتی ہیں ایسی خواتین تو لوگ پھر ان سے رہنمائی لینے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو ان سب باتوں میں ایک عام فرد کیسے اس بات کو سمجھے کہ یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کو محسوس ہو رہا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اس کو چلنا چاہیے اور رابطے میں رہنا چاہیے، یا اسے ان چیزوں سے پیچھا چھڑوا لینا چاہیے اور ان چیزوں پر غور و فکر قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ سوالات تھے دو تین جن کو میں نے کوشش کیا کہ ان کو اکٹھا ہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، اور اب ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے کہ ہر
معاملہ جو بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، جب ہم دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں چلنا، تو دین کو سمجھنے لگتے ہیں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا تنہائی میں ٹائم گزارنے لگتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھی اچھی خوابیں آنے لگتی ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، اچھی خوابیں آتی ہیں۔ ہماری جو روح ہے وہ خواب میں بزرگ ہستیوں کا دیدار کرتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہماری روح اچھے نیک لوگوں کا دیدار کرتی ہے، اور بڑی پیاری پیاری نویدیں بھی ہمیں آتی ہیں، خوشخبریاں بھی خوابوں میں بتائی جاتی ہیں، بہت اچھا اچھا بہت کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے کیا کرنا ہے۔ جب اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم نے شروع سے یہ بات سمجھی بھی ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور ایک عام انسان جو ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جب کوئی بہت اچھا سا خواب میں اشارہ ہو، بہت اچھا سا کوئی کسی بزرگ کا دیدار ہو، تو کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور بس اپنی عبادات کو بڑھا دینا ہے، اپنی یکسوئی کو بڑھا دینا ہے۔ یہ قبولیت کی نشانی ہے، اور ہمیں ڈر جانا ہے کہ کہیں اب سے کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ جو ہم پہ کرم ہو رہا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے۔ یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ سب ہونے لگتا ہے، بزرگ ہستیوں کا دیدار ہونے لگتا ہے، مشاہدات ہونے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم بہت زیادہ خطرے میں چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارا بلیف جو ہے، ہمارا یقین جو ہے، اب ان ہستیوں کے اوپر جمنے لگتا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ہماری عبادت کرنے کا مقصد کیا ان ہستیوں سے ملاقات ہے؟ مقصد تو یہ نہیں ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد، ہماری عبادت کا محور صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کریں گے، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کی جو عبد ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اپنا حق بندگی ادا کرنے کے لیے ہم جو بھی عبادت کریں گے، اور اس سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں عبادت کریں گے اور اللہ کی محبت میں عبادت کریں گے۔ جب عبادت کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے اور اللہ کے کاموں میں ہمارا جی لگ رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے ہمارے گلے شکوے کم ہو رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی نفرت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے، اور تمام خصائل رذیلہ جن کو ہم سب جانتے ہیں، یہاں دہرانے کی بھی مجھے ضرورت میرا خیال نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درست ٹریک پر ہیں۔ اب یہ تو سارے وہ سمٹمز ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو یہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، اور اس سیدھے رستے پر اب ہمیں مزید محتاط ہو کے چلنا ہے اور اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اب پرابلم کب آتا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے لیکن ہمیں دیدار شروع ہو گئے ہونے، ہمیں مختلف بزرگ ہستیاں ملنے لگ گئی ہیں، جس کے بارے میں ابھی یہ گروپ میں واقعہ بھی بیان کیا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، انہوں نے کہ جب انہیں دیدار ہوا اللہ کریم کا خواب میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہت زیادہ روشنی دکھائی گئی آسمانوں پہ، اس کے بعد ندا آئی کہ اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب آپ کی نمازیں بھی معاف کر دی گئی ہیں، اور اب آپ کے اوپر سے حلال حرام کا جو ہے شرطیں وہ بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ جب انہیں یہ ندا آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ معیار شریعت تھا، معیار شریعت تھا نا۔ شریعت تو ہمیں کہیں بھی نہیں بتاتی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے کہ آپ نے ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں کی، آپ کی جو زندگی اتنی مشقت میں گزری، سارا دن محنت، تبلیغ کا کام اور انتظامی کام، اپنے تمام امور سر انجام دینے کے بعد جب آپ کے آرام کا ٹائم آتا تھا، آپ سوتے تھے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم آ گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
کہ اب میرے پاس آ جاؤ، اب رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرو۔ تو وہ تو ایسی مثال ہے ہمارے سامنے کہ ساری زندگی، سارا دن مشقت میں گزارنے کے باوجود عبادات، فرما برداری اور اللہ کی جو یکسوئی ہے اس میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں اٹھایا گیا۔ ساری زندگی وہی شریعت کے قوانین تمام انبیاء پر، تمام ان کے اصحاب پر نافذ رہے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس چیز کو فوراً سمجھ لیا کہ جس چیز سے، جن قوانین سے انبیاء کرام جو ہیں وہ مبرہ نہیں تھے، تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر آج کے ایک انسان کو اس طرح کی کوئی خلاف شریعت احکامات ملتے ہیں خواب میں، چاہے وہ بزرگ ہستی اپنے آپ کو جو بھی کہہ کے ہمیں تعارف کروائے، ہمیں اسی وقت جان جانا چاہیے، اسی وقت سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور یہ تو پہلی نشانی آ گئی کہ اگر وہ ہستی ہمیں ایسا تعارف کروا رہی ہے اپنا، لیکن جو بات ہے وہ شریعت کے منافی ہے، تو ہمیں اسی وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس بات پر کان نہیں دھریں گے۔ یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا۔ اچھا، اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس ہستی کو پہچانیں کیسے؟ اگر وہ اپنا تعارف کسی بھی بڑے نام سے کروا رہی ہے تو ہم کیسے پہچانیں؟ کیونکہ ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اور دیدار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی بھی 100% اس میں یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی ہے جو اپنے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ اگر کسی نے کہہ دیا، خواب میں کہہ دیا، بند آنکھوں میں ہمارے تصور میں آ کے کہہ دیا اور ہم نے اس کی بات پر کان دھر لیا تو یقیناً ہم خطرے میں چلے گئے۔ اس پہ ہم نے کان نہیں دھرنا، کیونکہ ہمارا مقصد کسی موکل کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو حاضر کرنا نہیں ہے۔ ہماری منزل صرف اور صرف رضائے الہی کو پانا ہے، قرب الہی کو پانا ہے۔ ہماری منزل ان چیزوں کو، کشف و کرامات کو اور ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب تیسری بات اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد عبادات کے لیے بہت زیادہ تنہائی میں ٹائم گزارنے لگتا ہے تو وہاں پر اللہ کے جب آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے تو اللہ کا نور اور اللہ کی تجلیات تو وہاں پر آتی ہیں نا، تو وہ جو نور اور تجلیات ہیں وہ دور سے چمکتی ہوئی روشن ستارے کی طرح نظر آتی ہیں۔ تو ارد گرد کی فضاؤں میں جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ اس نور کو دیکھ کے کیا کرتی ہیں؟ اس نور کو اچک لے جانا چاہتی ہیں، وہ اس کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ پھر وہ مختلف قسم کے ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اور ان ہتھ کنڈوں میں کیا ہے کہ یہ مخلوقات آپ کے پاس مختلف صورتوں میں آتی ہیں، آپ کے تصور میں، آپ کے خیال میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان فورسز کو ہم سب جانتے ہیں کہ ان شیاطین جنات کو بڑی قوت حاصل ہے اور یہ خوابوں میں بھی آ جاتے ہیں، یہ تصورات میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کے خیال میں بھی آتے ہیں اور آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے، آپ کو مختلف اچھی اچھی خبریں دیتے ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں سچ خبریں دیتے ہیں، جیسے غیب کی خبریں بتانا، جیسے آپ کے کوئی ملنے والے ہیں، آپ کے کوئی دوست احباب ہیں، ان کے بارے میں کچھ ایسے راز بتا دینا جس کا آپ کو نہیں پتا، وہ آپ کے اوپر جب یہ چیزیں آشکار کرنے لگتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میلان ان کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کے کانشیس میں رہتا ہے، انکانشیس میں ہوتا ہے کہ ابھی وہ حاضری ہو جائے گی، وہ چیز آئے گی، کوئی میرے خیال میں کوئی موکل، کوئی بزرگ آتا ہے، وہ مجھے ساری باتیں بتاتا ہے اور جب میں تحقیق کرتی ہوں، جب میں فون کر کے پوچھتی ہوں تو سیم ویسا ہی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے
مختلف باتیں ہیں، ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری خواتین موجود ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہوگی یہ سب باتیں، میں تو روز سنتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہوگا کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیا اللہ نے، ہم پر اللہ نے سب کچھ آشکار کر دیا، فلانے کے گھر میں یہ چیز ہے، فلاں کے اوپر جادو ہو گیا ہے، فلاں کے اوپر جو ہے اس کے گھر میں تعویذات ہیں، تو یہ سب باتیں کیا ہے کہ یہ مخلوقات آپ کو آ کے خبریں دیتی ہیں ارد گرد کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بننے لگتا ہے، اور جب یہ تعلق بننے لگ گیا تو سمجھے کہ شیطان نے اپنا کیلے کا چھلکا آپ کے آگے پھینک دیا، اب آپ کا فوکس خراب ہو گیا، اب فوکس جو ہے عبادت میں اس طرح رب کی طرف رجوع نہیں رہ جائے گا، اب عبادت میں کیا ہے کہ جس دن ہم پڑھنے بیٹھیں گے، اپنی عبادت کرنے بیٹھیں گے، جس سے یہ چیز حاضر نہیں ہوگی اس دن ہمیں بے قراری لگ جائے گی، ہم بے چین ہو جائیں گے، اور ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا صراط مستقیم ایک ایسا سیدھا رستہ ہے جس میں 100 دروازے ملتے ہیں آپ کو، ہر قدم قدم پہ ایک دروازہ ہوتا ہے، اور ہر دروازہ پہلے سے زیادہ دل آویز اور دل نشین، اور جس دروازے میں آپ گھس گئے پھر آپ اپنا سفر گم کر بیٹھے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جوں جوں اس رستے میں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا سفر مشکل ہوتا جاتا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا نا، کیونکہ پھر اندر باہر ہر طرف سے آپ کو مشکلات، آپ کو ان حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، آپ کو مخالفتیں پیش آتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کرنے کا کام ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ جو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، انہوں نے کیا کہا؟ جب ان کو یہ ندا آئی تو انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ دین کو سیکھنے کے لیے اپنی کمر بستہ ہو جاتے ہیں، دین کا کام شروع کر دیتے ہیں سیکھنے سکھانے کا، تو آپ نے خصوصی اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، شیاطین جنات سے بچنے کی جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں، ان کو اپنے روز مرہ کے جو معمولات ہیں اس میں شامل کر لینا ہے، جب وہ ہمیں عادت ہوگی پڑھنے کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو پناہ ہے، ہم اس پناہ کی کیفیت کو پہچاننے لگیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیں، جب ہم اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا فوکس، ہماری توجہ صرف اور صرف رب ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کریم ہوتا ہے ہماری توجہ میں، اور ہمارے خیال میں اور کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کا سراغ لگانا، اس کے گھر کا یہ مسئلہ اس کو کیسے حل کرنا، اس کے اوپر یہ چیز ہے، اس کے اوپر وہ چیز ہے، یہ کام کیسے ہوگا، اس کام کو میں ایسے حل کر سکتی ہوں، یہ ساری باتیں تو خیالوں میں بھی نہیں آتی، یاد ہی نہیں رہتی، اپنے گھر کی باتیں بھی یاد نہیں رہتی، یاد رہتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی لغزشیں، اپنے گناہ وہ یاد رہتے ہیں، ہمارے دل میں اگر ایک تلاطم برپا ہوتا ہے تو اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین ہوتا ہے، ہمارا رب ہوتا ہے، اور اپنے رب تک رسائی کے لیے، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے کملی والے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، بس یہ فوکس ہوتا ہے، جب یہ فوکس پختہ رہے گا تو سمجھ لیں کہ ہم سیدھے رستے پہ ہیں، ہمیں اس رستے پر چلنے کے لیے کسی طرح کے جو موکلات ہیں یا کسی طرح کی یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں ان کا محتاج نہیں ہونا، ہمیں ان چیزوں پر فوکس نہیں کرنا، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بزرگ ہستیاں ہمیں خواب میں آ کے مختلف قسم کی رہنمائی دیتی ہیں، یہ بھی بات درست ہے، اچھا اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ یہ واقعی وہی ہستی ہے، اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو قلبی کیفیت ہے وہ بڑی اچھی رہنی چاہیے، جب ہمارا باطن روشن ہوتا ہے، ہمارا قلب جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اس میں اللہ کا نام بسا ہوا ہوتا ہے، پھر ایک ہلکا سا بھی جو وسوسہ نیگیٹو ہوتا ہے اس پہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم اسی لمحے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، خود یہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم ہمارے اندر ہی لگایا ہوا ہے، ہمیں اندر سے سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں اندر سے بے قراری اور ایک گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس اس کو ہم لیو کریں، اس پہ ہم نے نہیں سوچنا، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے
ٹھیک ہے؟ تو پھر بہت ممکن ہے کہ ہم ری ٹریک ہو جائیں۔ ایسی بہت ساری خواتین آپ کو اپنے ارد-گرد ملیں گی جو یہ کہیں گی کہ میرے پاس حاضری ہوتی ہے، میرے پاس فلاں بزرگ آتے ہیں، میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ سارے حکم مجھے دیے جاتے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے ارد-گرد ملتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے ایسی خواتین جو ہیں وہ پھنستی چلی جاتی ہیں، اور ان کے لیے آگے کا سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہ اسی گول چکر میں گھومتی گھومتی جو ہے اپنی یہ کیفیات اور اپنا جو فوکس ہے وہ خراب کر بیٹھتی ہیں، اور پھر ایک وہ وقت آتے ہے کہ جب آپ کا ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے خون میں گردش کرتی ہیں، وسوسے یہ ہمارے دماغ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس بارے میں جتنا زیادہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم بہت سارے بڑے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوتی ہے، آپ کو اللہ کا جب قرب ملنا ہوتا ہے تو آپ کو حضرت داتا علی اجویری کی، بری امام کی، یعنی جو بھی جس علاقے کے جو بزرگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے ایک روحانی تعلق ہے، آپ کو ان بزرگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے، ہوتی ہیں زیارتیں۔ اب ان زیارتوں کو ہم نے کرائٹیریے کے اندر رکھتے ہوئے لے کر کے چلنا ہے۔ وہ زیارتیں ہونا ہماری منزل نہیں ہے، وہ تو ہم راستے میں ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک جا رہے ہیں، اب آپ آگے جائیں۔ ان کا جو کام ہوتا ہے، کوئی میسج ان کے ذمہ ہوتا ہے، وہ ہمیں پہنچا جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ سمجھ اسی وقت آتی ہے جب ہم نے اپنے قلب پر محنت کی ہوتی ہے، اپنی نیت جو ہے ہماری وہ خالص ہوتی ہے۔ جب ہماری نیت عبادات جب ہم کریں تو ہماری نیت کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہو کہ ہماری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، اور ہمیں بہت سارے لوگ مان جائیں کہ میں بڑی نیک ہوں، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے سب دلوں کے حال پتہ چل جاتے ہیں۔ جب یہ مرکز اور محور ہماری نیتوں میں کہیں چھپا ہوا ہو تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ چیزیں یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسے جو ذہن ہیں وہ بہت آئیڈیل ہوتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت اللہ کا بندہ بڑی جو جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے سفر پر نکلا تھا، وہ انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا۔ ان کو اور کیا چاہیے بتائیں؟ وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہے نا۔ تو بچنا ہم نے ہے، یہ بچنا ہم نے ہے، اور ہم ہی نے محنت کرنی ہے، اور ہمیں جو اس بارے میں طریقے بتائے گئے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اپنا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا مینٹور ہونا چاہیے، کوئی ایسا بڑا ہونا چاہیے جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو، ہم اس سے مشورہ کریں، اپنے اچھے اچھے خواب آئیں تو سرعام بیان نہ کریں، لوگوں سے مت پوچھیں، اس کا ذکر بھی نہ کریں، خاموشی سے انتظار کریں، خاموشی سے صبر سے انتظار کریں، تو وہ خواب آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس خواب کی تعبیر آپ کو جیتے جی مل جائے گی۔ کچھ ہی عرصے کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی میسج اللہ نے آپ تک پہنچانا ہوتا ہے تو وہ بار بار آتا ہے، وہ خواب پھر ایک دفعہ نہیں آئے گا، وہ خواب کم از کم 3 دفعہ آئے گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک ہی خواب 3 دفعہ آ رہا ہے، اور پھر اس خواب کے آنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کیفیات کیسے ہیں۔ اگر تو کیفیت پازیٹیو ہوئی ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو ہوئی ہیں، تو پھر مطلب ہے کہ اب آپ جو ہے نا صالحین میں شامل ہو رہے ہیں، اور آپ اس رستے پہ قبول کر لیے گئے ہیں۔ ہر بندہ جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی ہدایت کے بندوبست بھی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے انتظامات کرتا ہے، اور پھر یہ انتظامات ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے یہ جو زیارتیں ہونا اور سب کچھ۔ لیکن اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی پیچیدگی ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو درست فوکس پر رکھنا، بس یہی کام ہوتا ہے کرنے کا، اور اس کے لیے صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، اور اس کے لیے
بہت صبر کے ساتھ چلنا، بہت صبر کے ساتھ کچھ ہو جائے، کچھ ایسی زیارت ہو، کچھ بھی ہو تو اس پہ غور و فکر کرنا کہ اس زیارت ہونے کے بعد میری عبادات کا دورانیہ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، میری یکسوئی اللہ کے لیے بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے۔ جب نیک ہستیوں کی زیارتیں ہوتی ہیں نا تو اللہ کے لیے یکسوئی بڑھتی ہے، دنیا تو اور پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو جب نیک ہستیوں کی زیارت ہو اور دنیا 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 اور آگے آنے لگ جائے اور عبادات کی یکسوئی خراب ہونے لگ جائے تو بس یہی پہچان کا طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس، کرائٹیریا پھر شریعت ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ ہمیں آسانیوں میں رکھے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گمراہیوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور علل اعلان ایسی ایسی باتیں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ ایک تو یہ تو آپ بزرگ ہستیوں کی بات کر رہی ہیں، ایسی ایسی خواتین بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ کا دیدار خواب میں بزرگوں کو ہوا، اس کی کوئی نفی نہیں ہے، ہوتا ہے دیدار اللہ کا، لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، ہم ان تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈنڈورا نہیں پیٹ رہے ہوتے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوا، آؤ اور آ کے مجھے سلامی دو، نو، وہ تو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنا آپ، وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو 100 پردوں میں سے آپ گزریں گے تو پھر آپ ان تک پہنچیں گے، وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوں گے بٹ آپ ان تک پہنچ نہیں سکیں گے جب تک آپ کتنے پردے نہ کراس کر لیں۔ تو یہ بڑے حجابات میں چھپے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے۔ اور پھر ایسی خواتین بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روز دیدار ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اچھا کیسے دیدار ہوتا ہے آپ کو، آپ بتائیں؟ خواب میں ہوتا ہے؟ نہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اب ہمیں ہوتا ہے، وہ جو خیال میں ہوتا ہے۔ تو اب حلیہ مبارک جب ان سے ہم پوچھتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اس میں پھر آگے دیکھیں کہ اتنا زیادہ نازک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ نازک معاملہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بے حد محتاط۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ مختلف بڑی ہستیوں کی صورت میں ہمیں اپنا دیدار کرواتی ہیں، اور پھر ایسی خواتین جو ہیں وہ جب ریٹریک ہوتی ہیں اور بہت ساری شریعت کی حدیں توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں پھر وہ، اور بس یہ بہت محتاط سفر ہے اور اس میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس میں ایمان بڑی جلدی جاتا ہے، بڑی جلدی جو ہے نا آپ کا ایمان اچک لیا جاتا ہے، جہاں آپ کا فوکس اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ ہوا نہیں، آپ ڈی ٹریک ہوئے نہیں، پھر آپ بچ جائیں تو یہ بس آپ کے اوپر کرم یا کہ آپ بچ جائیں، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس گڑھے میں سے نکلنا جس میں آپ گر جاتے ہیں۔ اسی سوال کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کسی کو یہ سب دیدار ہونے لگ جائیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ انہیں یہ احکامات جو ہیں وہ ان بزرگ ہستیوں کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو میری پیاری بہن، اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، فرینڈز میں کوئی ایسا فرد ہے جو یہ کہہ رہا ہے، تو کرائٹیریا ہمارے پاس پھر شریعت ہے، ہم نے شریعت کے اوپر ہی رکھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور جب ہم فیصلہ کر لیں اور ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے سامنے اس حقیقت کو ضرور رکھ دیں کہ یہ خطرات ہوتے ہیں اور انہیں تنبیہ کر دیں، انہیں محتاط رہنے کے لیے کہہ دیں، کیونکہ یہ جو عام طور پہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی معاملات پائے جاتے ہیں، وہ کچھ دوسری مخلوقات
ہی بزرگوں کا روپ دھار کر اس طرح سے رابطے کرتی ہیں، اور کچھ عجیب و غریب سلسلہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین میں چل نکلا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر دینا ہے، ہمیں انہیں بتا دینا ہے، اور ہمارے کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ ہم نے ان سے محتاط رویہ اختیار کر لینا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اس معاملے میں کنارہ کشی اختیار کریں، اور بالکل بھی ایسی باتوں کو پرموٹ نہ کریں، اور ایسی باتوں کو ہوا بھی نہ دیں، اور ایسی باتیں ہم دلچسپی سے سنیں بھی نہ، کیونکہ یہ سب جو ہم دلچسپی سے سنتے ہیں آگے پھیلاتے ہیں تو ہم ایک برے کام کو، برے رواج کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، جو کہ بالکل اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل بھی ایک غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا رویہ جو ہے اس سلسلے میں بہت سختی سے، بہت ہی سختی سے شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ بالکل ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی غیب کی خبریں جانیں، جو اللہ نے غیب رکھا، جو اللہ نے ہم سے چھپایا، اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، ہم نے جان کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ نے جو ظاہر کرنا تھا وہ کر دیا، جو چھپانا تھا وہ اللہ نے چھپا لیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے جو کہہ دیا کہ جو نور بصیرت میں عطا کرتا ہوں، تو وہ نور بصیرت ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے نور بصیرت حاصل کرنے کا جو سلیبس ہے، جو رستہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے، سب کے لیے کھلا ہے، اوپن ہے۔ جو چاہے اپنے باطن پر محنت کرے، اور حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ اس کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ سب معاملات آسان ہو جاتے ہیں، سب معاملات سمجھ میں آ جاتے ہیں جب ہم شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ بے حد شکریہ جی، السلام علیکم۔